تو مفسرین، محدثین، علماء، ائمہ دین قرآنی مطالعے کے بعد آفٹر انڈرسٹینڈنگ قرآن وہ کہتے ہیں کہ مومن کی لائف جو ہے پریکٹیکل دنیا میں نماز سے شروع ہوتی ہے، اور نماز پر ہی اس کی جو ہے وہ انٹرنیشنل لائف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جا کر۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نماز جو ہے یہ کتنی اہم ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو جاننے کے لیے میں نے یہ کہا کہ فقہا نے ہی، مسلم جورسٹ نے ہی نماز کے مسائل کو یاد رکھنے کے لیے to keep learning the rules and regulations of prayer، انہوں نے مسائل نماز کو یعنی the rules and regulation of prayer کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک نیت نماز کے بعد ہے اور دوسرا نیت نماز سے قبل ہے۔ نیت جیسے کہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ہم نے پہلے نیت کی کہ نیت آپ احناف کے نزدیک کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، اور اس کے الفاظ جو ہیں چاہے اگر ہم اردو میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز فرض صلاۃ المغرب، بندگی اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ یہ ورڈز جو ہے یہ مطلب ہے کہ احناف کے نزدیک ضروری نہیں۔ اصل نیت یہی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں ہر باطل سے کٹ کر، ہر جھوٹ سے ہٹ کر، ہر ابلیسیت سے منہ موڑ کر اس کی طرف اپنا رخ کرنے لگا ہوں جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو نیز سے ہست کرنے لگا ہے۔ یہ کچھ نہیں تھا اور رب کائنات نے اس کو پھر بنایا۔ تو یہ بنیادی پر نیت نماز سے جو پہلے مسائل ہیں ان کے لیے میں نے کہا کہ فقہا نے ایک بڑا عنوان ہمیں دیا ہے، شرائط الصلاۃ۔ اور شرائط الصلاۃ شرط کی جمع ہے شرائط، شرائط الصلاۃ the conditions of prayer، یعنی اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ شرط بھی رہ گئی، ایک بات بھی رہ گئی، if only one action remained، تو نماز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری وقت، چوتھا استقبال قبلہ، اور پانچویں جو ہے نیت اور پھر تکبیر تحریمہ۔ ان میں سے اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں، ستر عورت نہیں تو نماز نہیں، وقت نہیں تو نماز نہیں، قبلے کی طرف جان بوجھ کر پتہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے پھر کوئی اگر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں، اور نیت نہ ہو تو پھر بھی نماز نہیں۔ اور اللہ اکبر کہہ کے احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ سے نماز جو ہے پھر آگے شروع ہوتی ہے۔ تو طہارت، ہم نے طہارت کو لیا تو اس پہلو سے لیا کہ اسلام کے اندر صرف ظاہری طہارت ہی نہیں، باطنی طہارت، یعنی اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف تم جسم کو پاک رکھو، کلین یور باڈی، یہ ابتدا ہے۔ اصل جو میری اور آپ کی توجہ کو پھیرا جائے گا وہ اس طرف ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو۔ سادہ لفظوں میں میں یہ کہوں کہ انسان is the compound of 2 things، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اس کا جسم اور دوسرا ہے اس کی روح، the soul of a person۔ تو قرآن مجید نے، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے جہاں ہمارے جسم کو پاک کرنے کے لیے تاکید کی، وہاں یہ تاکید بھی کی کہ آپ نے اپنی روح کو بھی پاک کرنا ہے۔
یہ روح کیسے پاک ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ طہارت کی پہلی چیزیں پڑھنے کے بعد اس پر ہم تفصیل سے جائیں گے کہ کس طرح قرآن مجید جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس پر زور دیتے ہیں۔ مگر طہارت جب ہم کہتے ہیں it means the person who is going to perform the prayer، جو نماز پڑھنے لگا ہے اس کا سب سے پہلے جسم پاک ہے، his or her body must be clean، پھر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پاک ہو، اور تیسرا where he or she is praying، وہ جگہ پاک ہو۔ یہ تین چیزیں جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے۔ اور اگلی چیز جو میں نے بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں صرف اسلام کا ایک خاصہ ہے، this is the speciality of Islam، a particularization of Islam۔ اسلام کا یہ یونیک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ طہارت جو ہے الطہارہ بالماء، آپ پانی سے بھی طہارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، you are unable to use water، یا یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، یا پانی ہے ہی نہیں، یا پانی تک آپ you can't reach to the water، اس صورت میں آپ جو ہے آپ تیمم کر لیں، یعنی الطہارہ بالماء، واشنگ کلیننگ with water، الطہارہ بالتیمم یعنی کلیننگ with sand or clay or anything from the earth۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ اسلام کا ایک خاص ہے، دنیا کے کسی مذہب میں جو ہے یہ چیز نہیں۔ اگلی چیز ہم نے یہ پڑھی کہ طہارت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طہارت پاکیزگی وہ ہے جو مطلب بظاہر گندگی کی جگہ ہے تو وہاں سے صاف کرنا، اور ایک ہے جو جس کا تعلق جو ہے وہ حکم سے ہے، یعنی بظاہر کوئی گندگی نہیں مگر حکم ہے، اگر ایسی بات ہو جائے تو آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو پاکی کے پھر آگے ہم نے کہا کہ پہلی طہارت جو صغرا ہے، اسمال پیوریفیکیشن، چھوٹی پاکیزگی، یہ ہے کہ میں وضو کروں اگر میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں غسل کروں if I need بات یا مطلب شاور، تو پھر میں وہ بھی اپنے کروں، تو یہ غسل جو ہے یہ اسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی پاکیزگی۔ تو طہارت صغریٰ جو وضو ہے، وضو کو پھر ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے استنجا کرنا اور ایک ہے عرف عام کا جو وضو ہے وہ کرنا۔ تو جہاں تک استنجا کا تعلق ہے اس کے اندر بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہم نے پڑھے، آج اس میں بہت سی احادیث ہیں، خاص طور پر حضرت امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ان میں سے ایک حدیث میں تبرکاً خاص طور پر ویسٹ کے اندر بعض وقت ہم اس سلسلے میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھیں تو ہم جو ہے قبلے کی سمت کا خیال نہیں رکھتے۔ We must take care where is or which side is Qibla, the house of Allah۔ یعنی سادہ لفظوں میں مکہ المکرمہ جو ہے اس کی جغرافیائی پوزیشن کیا ہے۔ ویسٹ میں جو مکہ المکرمہ ہے یہ ساؤتھ ایسٹ میں ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو مکہ المکرمہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویسٹ میں یا نیئرلی ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے تھوڑا سا، اور یعنی اس کا تعلق جو ہے جنوب تھوڑا سا مغرب پہلے اور جنوب تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ایسا ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا ہے، حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتا احدکم الغائط فلا یستقبل القبلہ، جب تم جاؤ واش روم یا آپ جائیں رفع حاجت کے لیے تو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرو، اور ولا یولیھا ظہرہ، اور نہ ہی قبلے کی طرف اپنی پشت کرو، نو بیک اینڈ نو فیس ٹوورڈ دی ہاؤس آف اللہ۔ بلکہ چونکہ اس وقت مدینے کے اندر یہ بات ہو رہی تھی اس لیے فرمایا کہ شرقو او غربو، مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو اپنا چہرہ، جب آپ وضو کرنے لگے ہیں، استنجا کرنے لگے ہیں۔
تو چونکہ مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ صورت تھی تو کہ وہاں جو ہے مغرب کے اندر کیونکہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے تو ہمیں اس طرف خاص طور پر رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو ہم نے یہ پڑھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ اس کو امام بخاری نے ایک باب کا نام رکھا ہے باب ما یقول عند الخلا. جب آپ ٹوائلٹ میں جانے لگے تو آپ کیا کہیں. اس سلسلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل الخلا، جب آپ جو ہیں واش روم جائیں یا ٹوائلٹ جائیں یا بیت الخلا جائیں تو پھر پہلے before entering the toilet or washroom یا آپ بیت الخلا آپ یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہے شیطنت سے اور ہر قسم کے شیطانوں سے. او اللہ I seek refuge by you from the evils and the evil doers. یہ اور ساتھ ہی پھر آگے ہم نے اب اس کے بعد کہ ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو انٹر دا ٹوائلٹ لیفٹ فٹ فرسٹ. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے آپ کا جو دایاں قدم ہے وہ بایاں قدم جو ہے وہ ہو. انٹر دا ٹوائلٹ لیفٹ فٹ فرسٹ، پہلے بایاں قدم، اور جب باہر آئیں تو رائٹ فٹ فرسٹ، تو آپ کا دایاں قدم جو ہے وہ باہر ہو. اب آپ باہر آ گئے تو اس کے بعد بھی ایک دعا ہے بہت مختصر سی ایک دعا بھی ہے غفرانک، اور اگر زیادہ پڑھ لیں تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ابھی دیکھا آپ نے کہ اصل جو توجہ جو ہے مومن کی جا رہی ہے the intention of a believer towards اللہ سبحانہ وتعالی. جتنا کسی کے دل میں رب کی عظمت ہوگی، اللہ کی جلالت ہوگی، رب کی شان ہوگی اور رب کی بلندیاں اس کے ذہن میں ہوں گی، اتنا ہی پھر وہ اس کے حکم ماننے میں جو ہے وہ جلدی کرے گا اور صحیح قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اکثر اپنی تقاریر کے اندر آپ شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرتے رہا کریے تاکہ مومن کا جو عظمت ہے رب کی جلالت جو ہے، اللہ کی شان جو ہے اور اس کی جو بلندیاں ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھے اور اسے پتہ چلے کہ میں کس عظیم الشان رب کا بندہ ہوں. تو یہ آپ نے اسی طرح جب ہم وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا کہ قرآن مجید نے وضو کے 4 فرض بتائے ہیں اور ان 4 فرضوں کو پھر ادا کرنے کے لیے بعض فقہاء نے 13 اور بعضوں نے 16 سنتیں بتائی ہیں. اب میں ان کا پہلی چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید کی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑا ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو، کونیوں تک ہاتھ کو دھو، سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ مطلب ایک فرض ہے. اگر کسی نے چہرہ نہیں دھوا تو ہے اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت for is not washing his hand up to the elbows تو بھی وضو نہیں، نہ ہی کوئی اگر سر کا مسح کرتا ہے تو پھر بھی نہیں، اور اگر پاؤں نہیں دھوتا تو بھی جو ہے اس کا وضو نہیں ہے. یہ 4 فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو ہاں بھول گیا تو الگ بات ہے، قصدن اگر اس نے کسی ایک فرض کو چھوڑ دیا تو وہ وضو نہ. ان 4 چیزوں کو ادا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
फुकहा ने फिर कम से कम 13 सुन्नास, और बाद में उसको थोड़ा सा और फैलाकर 16 सुन्ना कर दिया। अब पहली चीज वही है नीयत, कि नमाज सारी वुजू के करने से पहले ये नीयत करना कि मैं जो है अब अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने आप को पाक करने लगा। ये कि मैं अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, ये वुजू की जो है किस्म की नियत है। और उसके बाद जो है फिर दूसरी जो सुन्नत है वो है तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने के बाद अपने हाथों को कलाइयों तक धोना, यानी फर्स्ट निय्या, इंटेंशन ऑफ, सेकंड saying बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया, थर्ड washing the hands up to the wrist 3 times, 3 मरतबा जो है अपने हाथों को कलाइयों तक धोना। उसके बाद फिर आके मुसलसल 2-3 सुनते आ जाती थी, मतलब मुंह से कुल्ली करना, यानी आप कह सकते हैं कि फिर कुल्ली के अंदर भी फिर गरगल करना, गरगरा करना और मिसवाक करना। जब भी हम कुल्ली करें तो हर मर्तबा नया पानी इस्तेमाल करना, यानी कि एक ही दफा पानी डाला और 2-3 मरतबा अंदर फिर के, एक दफा भी जब आप पानी डालेंगे तो पानी आपके मुंह के अंदर जितने चारों तरफ जो है, सारा तरफ जो है कंप्लीटली रोटेट कर जाए। ये कम से कम 1 मरतबा जो है ये कुल्ली है। और 3 मरतबा करना। और गरगरा, गरगरा क्या है? गरगरा ये है कि आप अपने जो पानी आपने मुंह में डाला उसको आपने हवा के ऊपर गले में रोकना है। तो इस तरह 3 मरतबा गरगरा करना और मिसवाक करना, यानी मिसवाक को भी फिर जहाँ फुकहा ने कहा कि एक सुन्नत इसमें ये भी है कि मिसवाक जब आप दाएं हाथ में पकड़े, कीप योर मिसवाक और ब्रश इन योर राइट हैंड, इस तरह पकड़े कि छोटी उंगली और अंगूठा जो नीचे हो और 3 ऊपर जो है उसके मिसवाक के ऊपर हो। और फिर पहले फर्स्ट 3 टाइम अप राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर डाउन 3 टाइम जो है वो वॉश करें अपने दांतों को, फिर लेफ्ट जो है वो अपने आप नीचे वाले दांतों को साफ करें और फिर इतना मिसवाक करें या ब्रश करें कि आप सेटिस्फाई हो जाएं कि योर क्लीन, योर टीथ आर क्लीन, आपके दांत जो है वो साफ हो गए। और अगर मिसवाक नहीं तो फिर उस सूरत में आप जो है अपने इंडेक्स फिंगर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी वो कहा कहते हैं कि उसी तरह जिस तरह के आपने मिसवाक किया, अपनी इंडेक्स फिंगर जो है अपने चेहरे में, अपने मुंह के अंदर फेरें और 3 मरतबा जो है वो मरतबे फेर कर आप, यानी ये मुंह को आपने धो लिया। उसके बाद जो है अगली सुन्नत इस्तिंशाक करना, यानी नाक में पानी डालना, यानी जो है पोरिंग वाटर इन द नोज। इस तरह के दाएं हाथ से आप पानी डालें और लेफ्ट फुट जो आपका लेफ्ट हैंड जो है उसकी जो स्मॉल फिंगर है इससे आप अपने दांतों सारी नाक के अंदर जो है अंदर हिस्से में आप उसने को रोटेट करें। और हर मर्तबा जब आप पानी डालें तो नया पानी जो है उसको इस्तेमाल करें। नाक को 3 मरतबा साफ करें और पानी को इस हद तक आप अपनी नाक में चढ़ाएं कि आपको जो नरम कोशा है वहां तक जो है वो आपकी नाक जो है वो साफ हो जाए। और हर मरतबा अपनी स्मॉल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड उससे आप नाक के अंदरूनी हिस्से को साफ करें। फिर आप अपने चेहरे पर पानी डालें और पानी इस तरह डालें कि माथे के ऊपर पानी यूं डालें कि पूरे चेहरे पर पानी जो है वो फिर जाए। चेहरा क्या है? व्हाट्स फेस?
अकॉर्डिंग टू मतलब जूरिस्ट जो हमारा चेहरा है उसकी हद ये है, उसकी जो मतलब बाउंड्री ये है कि जहां से आपके बाल उगते हैं वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, डाउन द चिन, और दोनों कानों के जो लौ है यानी इनके जो बिटवीन सा है ये चेहरा कहलाता है। इसको 3 मरतबा धोना, और दाढ़ी मुबारक है तो फिर आप खलाल करें। खलाल इस तरह करें कि आप अपनी उंगलियों को जो है उल्टा करके दाढ़ी के नीचे से डालें और सामने निकालें, तो ये आपकी दाढ़ी का खलाल हो गया। उसके बाद फिर अपने हाथों को आप कूनियों तक धोएं। वॉश योर हैंड्स अप टू द एल्बोज। फर्स्ट राइट हैंड, पहले दायां हाथ जो है उसको आप कूनियों समेत 3 मरतबा धोएं, और फिर लेफ्ट हैंड जो है वो आप 3 मरतबा अपने उसे साफ कर धोएं। उसके बाद सर का मसा करें। मसे के लिए बेहतरीन जो तरीका आपको कहा ने बताया है कि आप ये जो स्मॉल फिंगर्स आप बोथ हैंड, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको आप मिलाएं। इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों की इनको अलग करें और आप अपने अंगूठों को भी अलग करें, और सामने जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं वहां से आप पीछे ले जाएं, जाते हुए उंगलियां लगे और वापसी पे आपके जो हथेलियां हैं यानी पॉम्स ऑफ हैंड वो लगे, और जो उंगलियों के पेट हैं द बेलीज ऑफ द बोथ इंडेक्स फिंगर, इनको आप जो है अपने कानों के अंदर उनको रोटेट करें, और जो आपके थम्स हैं अंगूठे हैं इनको कानों के पीछे जो है वो रोटेट करें, और जो आपके दोनों हाथ हैं राइट हैंड को गर्दन की ये नेक की है राइट साइड, और जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको जो बैक है इसको आप गर्दन की बैक साइड पर करें। तो ये सर का मसा जो है वो हो गया। उसके बाद फिर जब हम पाँव धोएंगे तो पहले राइट फुट फास्ट जो है उसे धोएं, और राइट फुट को जब हम धोएं तो उंगलियों का खलाल करना वो ये है कि लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है इससे आप राइट फुट के जो स्मॉल फिंगर है उसके और साथ वाली उंगली है उसके अंदर भी आप रोटेट करें, और इसी तरह उससे करते करते आप पहुंचे उस पर बड़े अंगूठे तक, थंब तक, और फिर इस तरह आप जब लेफ्ट करें तो आप वो भी इस तरह के आप पहले थंब से शुरू करेंगे और स्मॉल टोस तक जो आपकी छोटी उंगली है पाँव की उस तक आप करें। तो ये पाँव का जो है उंगलियों का खलाल हो गया। ये जो चीजें हैं इन पर जितनी है इनमें बहुत से मुस्तहब्बात हैं, और वो मुस्तहब्बात जो है मतलब है कि अमल करने से इंसान की जो वुजू है ये और ज्यादा तवज्जो इल्लाह हो जाती है। वर्ड्स टू वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मसलन आप एक एक चीज जो हम देखेंगे, मतलब एक ही दुआ हम अगर पढ़े तो मतलब है कि अगर हम मुंह धोते हैं तो हम अगर सारी मुंह में कुल्ली करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा आइन्नी, और बहुत से होते आइन्ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान व जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं कुरान मजीद की तिलावत करूं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान व जिक्रिका, और तेरा जिक्र करूं, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान व जिक्रिका व शुक्रिका। यूं हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि जितनी सुन्नतें हैं सारी जितनी सुन्नतें हमने जो पढ़ी हैं वुजू के अंदर, हर सुन्नत के साथ साथ क्या क्या मुस्तहब्बात हैं, तो यूं फिर एक वुजू का मुकम्मल नक्शा जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। आज की गुफ्तगू जो है क्योंकि मुश्किल थोड़ी सी थी इसलिए ये खत्म करते हैं, अगली मरतबा फिर इसे दोहरा के आगे चलेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन समझने के पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो दुआ आप पीसा फरमाएंगे तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आज की इस मिशन जो है सवाल जवाब की रिसर्च जो है वो अदा करेंगे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस
جو ہم نے طہارت کی باتیں سیکھی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو سیکھا آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی پاکیزگی پرہیزگاری والے کام ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنانے کی، ان کو سیکھتے ہوئے ہمیں اپنانے کی، ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل پیرا رہنے کی، ان سنتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے کی، اعتبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سب کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ و منزہ فرما۔ ہمیں حضرت صاحب کی فیض و برکات سے، علمی گفتگو سے، آپ کے محبت و شفقت سے ہمیں جو فیض نصیب ہوا اللہ وہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔